اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل 40 سال تک وادی تیر میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کی بھاگ دوڑ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے تھام لی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا۔ 40 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے: اے بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، داخل ہو چلو، دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹھ نہ پھیر دینا۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں۔ انہیں میدان تیر میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ یہاں کے زبردست اور جنگجو لوگ سے ڈر کر شہر میں داخل نہ ہوئے تھے۔ 40 سال تک وعظ و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عزم کر چکے تھے، اس لیے شہر میں داخل ہو گئے۔ پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچڑے کی پوجا کرنے والے ہر دھرم لوگ مر چکے تھے۔ اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچڑے کی عبادت کی ہو۔ جب یہ لوگ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ وہ زبردست جنگجو قوم تھی۔ بنی اسرائیل سے ان کا آخری معرکہ جمعے کے دن ہوا۔ یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا۔ اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا، لڑائی بھی ممنوع تھی۔ عصر کے وقت معرکہ ہوا۔ بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس طرح صورتحال نازک ہو گئی۔ بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے، اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی۔ اس موقع پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے: تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں، یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا کی: اے اللہ، اسے ہمارے اوپر روک دے۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون علیہ السلام کے۔ جب کہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو اس دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکوع کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو: حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں سے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ان سے ہمیں پاک فرما۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 58 میں فرماتے ہیں: اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ القدس فلسطین کا دارالخلافہ تھا، جہاں ہر طرف سے پھل آتے تھے، خود بھی زرخیز علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو۔ جب اس نئی نسل کو یہ حکم ملا تو اس نے اپنے آباء و اجداد کی طرح انہوں نے بھی نافرمانی شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن مضبوط نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور حطۃ کے بجائے حنطۃ فی شفارۃ کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب ہے گندم اپنی بالی کے اندر، اور بغیر سجدے کیے اندر داخل ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں:
اور ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ اس بات سے ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس بات کو بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احکام الہی کے ساتھ استعطن مذاق ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے، اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت 59 میں فرماتے ہیں، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ ان لوگوں نے اپنی ہر درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کی۔ اس طرح آیات الہیہ میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلام الہیہ میں تبدیلیاں کرنے لگے۔ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا۔ نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ صحیح مسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں 20,000 افراد لقمہ اجر بن گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے وہ پناہ مانگنے لگے۔ کس قدر عجیب لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا اور کلام الہی میں تعریف کی۔ اس کے نتیجے میں طاعون نے دبوچ لیا تو معافی مانگنے لگے۔ بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی۔ ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلجھ جائیں۔ انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے۔ ان کا دین بادشاہ سے جدا تھا۔ دین علیحدہ ہو گیا اور حکومت علیحدہ ہو گئی۔ حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہوذا کی اولاد میں سے تھا، اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں سے تھی۔ انبیاء کرام رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے، ان سے مشاورت بھی رہی، لیکن دنیاوی معاملات کی بھاگ دوڑ صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی۔ حکومت اور نبوت کی یہ جدائی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 27 سال بعد ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 127 برس تھی۔